راستہ، وہ طریقہ نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں مگر ان کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، گرمی تھی، ایک بچہ بار بار بٹن بند کر دیتا تھا پنکھے کا، تو گرمی اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے اس دن خیال آیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم ان گناہوں کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے الٹا پریشانی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری یاد سے آنکھ چرائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اچھا، روزی کو تنگ کرنے کا کیا معنی؟ کہ پریشان ہی ہوگا روزی کی طرف سے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ الٹا اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وہ جی 2 کنٹینر وہاں بھیجے تھے وہ رک گئے، 1 کنٹینر یہاں بھیجنا تھا رک گیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، ان کے پیسے پھنسے ہی رہتے ہیں، فلاں نے اتنے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں رہا، تو پریشان ہی ہوتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ اور کئی مرتبہ ایکسپینشن کے چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اچھی بلی فیکٹری تھی، چلا رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ذہن میں خیال آیا ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں۔ اب کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کبھی تو بینک سے لون لیا، کبھی لوگوں سے لون لیے، اب وہ لون ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واپس پے نہیں کر سکتے تو پریشانی پیسہ ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے۔ پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے پریشانی زیادہ ہو گئی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے نہیں ہوتا۔ بس ان کی فیکٹریوں کی کیپیسٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس طرح سے، ہر وقت پریشان۔ وہ طریقہ جس سے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملے، سکون ملے، محبت ملے، وہ نیکی کا راستہ۔ چنانچہ جن لوگوں نے نیکی کے راستے کو اپنایا اللہ نے ان کے قدموں میں دنیا کو لا کے ڈال دیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک سال میں 365 کپڑے بدلتے تھے، جوڑے بدلتے تھے۔ ایک بندے نے کہا ہوا تھا حضرت میں آپ کو روزانہ ایک نیا سوٹ سلوا کے دوں گا، آپ وہ پہن کے درس دیا کرنا۔ تو حضرت روزانہ نیا سوٹ پہن کے درس دیتے تھے، پرانے سوٹ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا بزنس مین، کوئی امیر آدمی جو یہ بتائے کہ جی میں سال کے 365 سوٹ نئے بدلتا ہوں؟ بڑے سے بڑے امیر آدمی بھی 1 درجن 2 درجن کپڑے بدل لیں گے، وہی 2 کے پہنتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ امیر کہلاتے ہیں، وزیر کہلاتے ہیں۔ اور جن کو ہم فقیر کہتے ہیں اللہ ان کو سال میں 365 سوٹ نئے بدلواتا ہے۔ یہ جو ہے نا مسلح کی بادشاہی، یہ عجیب نعمت ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان دیکھنے میں فقیر ہوتا ہے لیکن حقیقت کا امیر وہی ہوتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ والے یہ انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اصل حکومت تو ان کی ہوتی ہے اور وہ ان کو نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ ماں باپ کی بات مانتا ہو، پڑھائی شوق سے کرتا ہو، ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنتا ہو تو ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ بچہ کبھی فرمائش کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو ماں باپ آدھی بات سنتے ہی اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ ضدی ہو، بہانے باز ہو، کام چور ہو، ماں باپ کے دل دکھائے، وہ اگر کہتا بھی رہے کہ مجھے فلاں چاہیے تو ماں باپ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا کے جتنا مرضی دعائیں مانگتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنا انسنا کر دیتے ہیں۔ تو جس نے نیکی کی اور نیکی کی زندگی کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ سنت کی نیت سے ہدیہ پیش کرتا تھا تو لے لیتے تھے، اور اگر کوئی ان کو غریب سمجھ کے ہدیہ پیش کرتا تھا پھر نہیں لیتے تھے، استغنا تھا طبیعت کے اندر۔ اس نے کوئی بات ایسی کر دی کہ جس سے یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے محتاج ہیں اور فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں اور میں ان کو یہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں میں آپ کا ہدیہ نہیں لوں گا۔ وہ بڑی منت کرتا رہا، حضرت نے نہ کر دی، واپس گھر جانے لگا تو اللہ کی شان کہ جب وہ جوتوں والی جگہ پر پہنچا دروازے کے قریب، اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے جوتے پڑے ہوئے
دیکھے. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ہدیہ لے کے آیا ہوں, حضرت قبول نہیں کرتے تو کیا کروں. اس نے وہ جو پیسے تھے چاندی کے سکے وہ حضرت کے جوتے کے اندر ڈال دیے. حضرت تھوڑی دیر کے بعد جب گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے جوتے پہننے لگے تو پتہ چلا کہ جوتوں کے اندر تو پیسے پڑے ہوئے ہیں. نکالے تو یہ وہی پیسے تھے جو بندہ ہدیہ دیتا تھا اور حضرت نے اس کو نہ کر دی تھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو جو دنیا کو ٹھوکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں یوں لا کے ڈال دیتے ہیں, اس کے جوتوں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی, لیکن اگر ہم دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کو اپنا مقصود بنائیں گے تو یہ دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آتی جائے گی. اس لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ انسان نیکی کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو سنوارتے ہیں, اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں, لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت عزت ڈال دیتے ہیں. یہ زندگی کو اچھا گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ خواہشات نفسانی کو توڑنے میں خواہشات پوری ہوتی ہیں. ظاہر میں انسان سمجھتا ہے جی مجھے تو خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا. ہاں ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا, لیکن اللہ ہماری خواہشات کو پورا کر دیں گے. ہمارے مشائخ نے اس کو کہا ہے مقام تسخیر. مقام تسخیر, جب یہ کسی بندے کو مقام نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں ایک درویش آدمی تھے, مگر اتنے ان کو ہدیے ملتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ کئی ہزار آدمی ایک ایک وقت پہ کھانا کھایا کرتے تھے. چنانچہ وہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو 2000, 5000, 10,000 ریال پہلے صدقہ کرتے تھے, پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور جب کبھی بیرون ملک سے چکر لگا کے واپس جاتے تھے سلام کے لیے تو سلام پڑھنے سے پہلے 50,000 ریال صدقہ کرتے تھے غریبوں میں, پھر سلام کے لیے جاتے تھے. آج آپ بتائیں کون امیر آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 50,000 صدقہ کرے اور پھر نبی اسلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو. اللہ تعالیٰ یوں راستے کھول دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر مال کے دروازے اتنے کھول دیے تھے کہ جب مال غنیمت آتا تھا اور سونے چاندی کا ڈھیر لگتا تھا اس ڈھیر کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے تھے, چھپ جایا کرتے تھے. اب بتائیں کہ وہ کتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ جس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ چھپ جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. آپ بتائیں یہاں کے تو امیر لوگوں کے شادیوں پہ 60,000 بندے کھانا نہیں کھاتے, حالانکہ وہ تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ شادی کا بچوں کا معاملہ پیش آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ روزانہ 60,000 بندے کھانا کھاتے تھے. یہ دولت اللہ نے کہاں سے دی تھی؟ رزق کی برکت اللہ نے. ایک بدو تھا عام سا آدمی, اس کے دسترخوان پہ ہر روز 4 اونٹ ذبح ہوتے تھے. آپ بتائیں مجھے کوئی امیر بندہ ہے کہ جس کے گھر میں 4 بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہوں؟ کروڑوں پتی بندے کے گھر کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ 4 بکرے روزانہ ذبح ہوں, اتنے مہمان ہوں. اور وہ ایک بدو تھا اور اس کے دسترخوان پر 4 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے. اتنے لوگ تو اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دنیا سے منہ موڑا اور اپنے رب کو منایا. اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 2 لاکھ درہم ہدیہ بھیجے. انہوں نے ایک رات میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے, 2 لاکھ درہم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو 50,000 درہم بھیجے. انہوں نے اسی وقت مدینہ کی بیواؤں کو بلوا لیا اور صدقہ کر دیے سب پیسے. باندی آئی کہ جی آپ روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فرمانے لگی تو مجھے پہلے بتا دیتی, میں نے تو اب سب صدقہ کر دیا, میرے پاس تو افطاری کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو 50,000 درہم بھیجے جو ان کا حصہ بنا تھا. جیسے ہی مال ان کے پاس آیا انہوں نے اسی وقت سارے کے سارے جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے. جب پورا مال تقسیم ہو گیا تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے دعا مانگی, اے اللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے پیسے بھیجا کریں, اے اللہ ان کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے پیسے بھیجیں. تو اس راستے پہ اللہ تعالیٰ دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا کے دروازے کھول دیے تھے. اگر وہ چاہتے کہ میں مسجد کی دیوار ایسی بناؤں کہ 1 اینٹ سونے کی ہو اور 1 اینٹ چاندی کی ہو, مجھے پکا یقین تھا کہ حضرت ایسی مسجد بھی بنا جاتے. إله إلا الله
کیا کرتے ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے دعا کا، دعا کرتے نہیں، اب جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر روتے پھرتے ہیں۔ حضرت تقدیر بدل بھی تو سکتی ہے، تو یہ بدل تو سکتی ہے، لیکن اللہ پابند ہے کسی کا؟ مانگو، جب اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میرے بندو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ مقام آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور بندے سے پوچھتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو میں عطا کر دوں؟ جب اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو ہم کیوں سوتے ہیں، کیوں غفلت میں رہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس وقت مانگیں۔ لہذا آئندہ سال کتنے لوگوں کی موت آئے گی، کتنے لوگوں کو رزق ملے گا، کتنا ملے گا، صحت ہوگی، بیماری ہوگی، عزت ہوگی، ذلت ہوگی، یہ سب کے فیصلے آج کی رات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرزق لیطلب العابد کما یطلب اجلہ، رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح انسان کو موت ڈھونڈتی ہے، مگر رزق تیز رفتار ہے، پہلے پہنچ جاتا ہے، موت بعد میں پہنچتی ہے۔ آج کے دور میں انسان تندرستی سے جتنا ڈرتا ہے، اگر اتنا خدا سے ڈرے تو یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ عجیب بات ہے کہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ شوگر کس کو ہوتی ہے؟ زیادہ چینی کھانے سے۔ بلڈ پریشر کس کو ہوتا ہے؟ زیادہ نمک کھانے سے۔ دل کی بیماریاں کس کو ہوتی ہیں؟ زیادہ چربی والی غذائیں کھانے۔ تو زیادہ کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی ہم رزق کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے رزق کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ مانگنے والا جو فقیر تھا نا، وہ روٹی کے لیے پیسے مانگتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ جب اس کو روٹی دی جاتی کہتے جی مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے سگریٹ کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب اس کو سگریٹ کے لیے پیسے دیتے ہیں تو کہتے نہیں جی مجھے تو ایزی لوڈ کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ نیا زمانہ آ گیا ہے۔ روٹی کو اتنی اہمیت کبھی بھی حاصل نہیں تھی جتنی آج کے دور میں ہے، اور یہ انسان کی اللہ سے دوری کا سبب بن گئی ہے۔ مال کمانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ عورت حسین ہو تو کہتے ہیں جی بڑی خوش نصیب ہے، مرد دولت مند ہو تو کہتے ہیں جی بڑا خوش نصیب ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ شریعت نے کسب حلال کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے مسافہ کیا، اس کے حال کافی سخت تھے چونکہ وہ پتھر توڑتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے مسافہ کرنے کے بعد پوچھا تیرے ہاتھ کیوں ہیں؟ اس نے بتایا جی کہ مزدوری کرتا ہوں۔ فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کسب کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو اللہ کی دوستی کا ذریعہ بتایا ہے۔ شریعت نے اعتدال کا وقت سکھایا ہے کہ نہ تو دین میں لگ کے دنیا کو چھوڑ دو اور نہ دین کو چھوڑ کر دنیا میں چلے جاؤ۔ ایک ہوتی ہے رہبانیت، ایک ہوتی ہے اباہیت۔ رہبانیت کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جانا، اباہیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو مقصد زندگی بنا لینا۔ آج مال کی وجہ سے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے۔ امیر آدمی اگر بیوقوفی کرے تو کہتے ہیں جی بھولے بادشاہ ہیں، اور غریب آدمی بیوقوفی کرے کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیٹ کا مسئلہ موت تک کی نہیں، موت کے بعد تک بھی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ہوں گے جہنم میں جن کو زکوم کھلایا جائے گا، جن کو پیپ پلائی جائے گی، جن کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر شبان فی دنیا اکثر جوعا فی الآخرہ، کہ جو دنیا میں اکثر پیٹ بھرا رہے گا آخرت میں اکثر وہ پیٹ خالی ہوگا۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیٹ بھرا انسان ہوتا ہے نا، اس کی نصیحت کا دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا، اور یہ تجربے والی بات ہے۔ کوئی بھی پیٹ بھرا انسان ہو وہ نصیحت کرے تو لوگوں کے کانوں سے گزر جاتی ہے، دل پہ کسی کے اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کھڑا کروں گا۔ تو انسان کی بدعمالی رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تدبیر پیالہ ہے مگر اللہ ہی دینے والا ہے۔ سود سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے مال کی طلب میں اجمال ہو، اضطراب نہ ہو۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
اے کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے، یعنی اللہ رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ خواجہ باجی ہندوستانی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ نماز پڑھی تو امام صاحب نے ان سے پوچھا من این تاکل، تم کہاں سے کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا اصبر حتی اعید الصلاۃ، صبر کر حتیٰ کہ میں نماز دوہرا لوں، التی صلیتها خلفک، جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھی، حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس لیے کہ تو نے مخلوق کے رازق کے بارے میں شک کیا ہے۔ بازیر السلام کا یقین اتنا بنا، فرمایا کرتے تھے اگر زمین تانبے کی بنا دی جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہ گرے اور ساری مخلوق کو میرا عیال بنا دیا جائے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، اللہ ان کو رزق کھلائے گا۔ تو بنو کو ایک نشئی تھا، کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے آٹا مہنگا ہو گیا ہے؟ کہتا جی مہنگا کیا ہے تو اپنے لیے کیا، ہمیں تو پکی پکائی دینی ہے۔ تو بات ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پکی پکائی ہی دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی 16 کنجیاں ہیں جن سے انسان کا رزق بڑھتا ہے۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ پہلا، نماز کا اہتمام۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تم اپنے اہل خانہ کو نماز کی حکم دو اور اس پر جمے رہو، ہم تم سے رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے۔ یعنی نماز کی پابندی سے رزق ملتا ہے۔ اور آج نمازوں میں ہی جو ہے ہم گڑبڑ کرتے ہیں، فجر کی نماز قضا، عشاء کی نماز قضا، عورتیں اسی سوچ میں رہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے کے ابھی نماز پڑھتی ہوں، میں ابھی صفائی کر لوں نماز پڑھتی ہوں، اور شیطان نماز قضا کروا دیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو رہے اور جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھے تاکہ حکم ادا ہو جائے اللہ کا۔ دوسری رزق کی کنجی ہے استغفار۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی رسول نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کو بچاتے ہیں اور ہر تنگی سے اس کا راستہ نکال دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس میں سے اس کا حصہ واپس ملے گا۔ اسی فرمایا انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، کہ سرنگ میں اگر پہلی گاڑی نکل جائے تو دوسری اندر آ جاتی ہے، اگر پہلی اٹکی رہے تو دوسری اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید رزق کو عطا فرما دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ نے کچھ بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو نفع عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جن کو پیسے ملے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، اگر کسی ڈاکیے کو ڈاک دی جائے کہ بھئی پہنچاؤ اور وہ نہ پہنچائے تو ڈاکیا بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے رزق لے لیتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ بھائی جب وقت تھا اگر تم اس وقت رزق کی قدر کرتے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو اللہ تمہیں دیتے رہتے، اب تم نے دینا بند کر دیا تو اللہ نے تمہیں بھی دینا بند کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ رابعہ بصری کے پاس مہمان آئے، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، سب انتظار میں تھے کہ مہمانوں کو کھانا پیش کیا جائے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ دیکھو کون آیا ہے۔ تو انہوں نے کوئی بندہ آیا ہے اور وہ روٹیاں لے کے آیا ہے۔ بھئی کتنی روٹیاں؟ جی 9 روٹیاں۔
کہنے لگی نہیں یہ میری نہیں ہے، اس کو کوئی چلا جائے۔ آج جب وہ چلا گیا تو پھر کافی دیر ہو گئی، اب مہمان اور پریشان کہ اتنی رات ہو گئی، پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح یا نہیں۔ چنانچہ پھر دروازہ کھٹکا، پھر باندھی گئی، آ کے بتایا جی 9 روٹیاں لایا ہے۔ ان کا نہیں، میرا حصہ نہیں۔ تو اس پر باندھی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں قبول کر رہے 9 روٹیاں؟ ان کا اس لیے کہ میرے پاس 1 روٹی صبح تھی، ایک سائل آیا تھا اور میں نے اس کو دے دی تھی، اب اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 دے دی ہیں، تو یہ 10 روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا جی معاف کر دیں، روٹیاں 10 ہی تھیں، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی۔ تو اللہ 1 کے بدلے 10 اسی دنیا میں دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک گاؤں میں ایک عورت تھی، اس کو رابعہ بصری کی بہن کہتے تھے، حاتم طائی کی بہن کہتے تھے، چونکہ وہ بہت ہی سخی عورت تھی۔ اس کا گاؤں جو تھا نا وہ سڑک کے بالکل قریب تھا۔ اب لوگ دور سے چل کے آتے اور سڑک پہ کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے، کبھی دیر سویر تو ان کو سڑک پہ رات بھی ہو جاتی تو پریشانی ہوتی۔ اس نے یہ محسوس کیا تو اس نے ایک کمرہ بنا لیا کہ بھئی جو مہمان آئے گا نا وہ یہاں کھڑا ہوگا اور اس کو ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیں گے۔ اب جب مفت کا کھانا ملتا تھا تو یار لوگ پروگرام ہی ایسے بناتے کہ جی ہم چاہیں گے اور رات کو وہاں پر ٹھہریں گے، رات کا کھانا کھائیں گے، صبح آگے جائیں گے۔ چنانچہ مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ اب خیر خواہ تو ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، اس گاؤں کے کچھ خیر خواہ تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی تمہاری بیوی جو ہے نا وہ تو تمہارا جو ہے نا وہ کباڑا کر دے گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو سارے لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں اور تمہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے تمہارے۔ اس نے کہا ہاں بات تو ایسی ہے، اس نے سب کچھ بند کروا دیا۔ عورت نیک تھی، اس نے خاوند سے شکوہ نہیں کیا، پریشان بہت تھی۔ تو خاوند ایک دن آیا، کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بس آج دل ذرا پریشان سے ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو زمینوں پر چکر لگاتے ہیں، تمہاری طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بیوی کو لیا اور اپنے مربے پہنچ گیا، وہاں پہ کنواں چل رہا تھا۔ اب عورت کنویں کے اندر بیٹھی دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنے ڈول بھر بھر کے آ رہے ہیں اور کنویں کا پانی تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کبھی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا، اگر ساری عمر بھی چلتا رہے تو کچھ نکلتا رہے گا اور آتا رہے گا۔ اس نے کہا اگر کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا تو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، تمہیں اس کے پانی ختم ہونے کا کیوں اندیشہ ہو گیا؟ اس کے بعد اس کے خاوند نے دوبارہ وہ مہمان خانہ شروع کر دیا اور اللہ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ تیسرا سبب ہے ہجرت۔ ہجرت کرنے سے بھی رزق میں برکت آتی ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ مراغمن کہتے ہیں جائے پناہ کو۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اس کو جائے پناہ ملتی ہے اور اللہ اس کے رزق کو برکت عطا فرما وسیع کر دیتے ہیں۔ چوتھی کنجی ہے تقوی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کو نازل فرما دیتے۔ دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے علیک بتقوی اللہ، تمہارے اوپر تقوی لازم ہے، فإنہ جماع کل خیر، یہ ہر چیز کا جامع ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فما رأیت تقیا محتاجا، میں نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ اس لیے آپ نے کبھی کسی حافظ عالم قاری کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے فوت ہو گئے، حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اور ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے، اتنی کھجوریں کھا لی کہ اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو زیادہ کھا کے مرنے کی مثالیں تو موجود ہیں، محتاج ہو کر مرنے کی مثالیں نہیں ہیں۔ پانچویں کثرت عبادت۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دے گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ آج ایسا ہی ہے،
کہ لوگ کماتے تو بہت ہیں لیکن محتاجی ختم نہیں ہوتی، ہر وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے مال پیسے کی۔ پھر چھٹا فرمایا، چھٹی کنجی کثرت حج عمرہ۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتویں صلہ رحمی، صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ کرنا چاہے وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی روایت ہے، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَادَ فِي عُمْرِهِ وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ جو بندہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور میرے رزق میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہیں تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ جن کو ہم سر کا بوجھ سمجھتے ہیں نا کہ جی بابا تو اب بوجھ ہو گیا ہے، اماں بوجھ ہو گئی ہے، دادو بوجھ ہو گیا ہے، دادا بوجھ ہو گیا ہے، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اگر ان کی وجہ سے رزق نہ دیا جاتا تو تم بھوکے مر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِ دَابَّةً، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنے پہ آ جاتا تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ بچتا۔ تو اگر ہمیں رزق ملتا ہے تو ہمارے کمزوروں، بیماروں، بوڑھوں کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ پھر نویں کنجی ہے رزق، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما ترزق الطیر، تو اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور انسان کا معاملہ الٹا ہے، پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور انسان آخر کتنا کھاتا ہے؟ 2 روٹی سے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ جانوروں کی تو خوراک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ خوراک ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بلو ویل دیکھی، لکھا ہوا تھا اس کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، یعنی ایک بندے کا وزن 200 پاؤنڈ ہوتا ہے، ایک بندے کے برابر اس کا وزن روز بڑھتا ہے۔ تو میں نے ایک انگریز کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کہیں 20 کو 200 تو نہیں لکھ دیا؟ اس نے کہا سر ہم نے تو احتیاطاً 200 لکھا ہے، ورنہ تو اس کا وزن 200 سے بھی زیادہ ایک دن میں بڑھتا ہے۔ اور دیکھو اس کی خوراک مچھلیاں نہیں ہیں، وہ مچھلی نہیں کھاتی۔ اللہ نے اس کے اندر کچھ ایسے جالیاں بنائی ہیں کہ پانی لیتی ہے اور پانی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں نا وہ اٹک جاتے ہیں اس کے اندر، وہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ تو کھاتی ایسی چیزیں ہیں جو نظر ہی نہیں آتی، اور وزن بڑھتا ہے 200 پاؤنڈ روزانہ کے حساب سے۔ انسان کی کیا خوراک ہے؟ 2 روٹی کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ 10ویں رزق کی کنجی ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ فرمائیں گے۔ اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا اس نے اس نعمت کو ختم ہونے سے روک لیا۔ ومن شکرها فقد قید بعقالها، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے نکیل ڈال کر نعمت کو اپنے پاس رکھ دیا۔ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو یہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں گی، یہ ہم سے دور نہیں ہوں گی۔ اور 11واں ہے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ نبی رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں ان کی اللہ کے اوپر ضمانت ہے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اہل خانہ کو سلام کرتے تھے۔ اب ہم اس سنت پر عمل کرنا بھول گئے، باہر دوستوں میں خوب کہتے لگاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے چہرے کے اوپر۔ کراچی کا ایک جوڑا تھا، میمن لڑکی تھی، چچا زاد بھائی بہن تھے، ان کی شادی ہوئی، دونوں نیک تھے، اچھے تھے۔ انہوں نے شادی کے 1 مہینے بعد فون کیا، حضرت
ہم ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہیں، جو کہ آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم ماں باپ کو بتا کے جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے۔ تو بیوی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ماں باپ کو بتانے سے پہلے حضرت جی کو بتائیں۔ میں نے کہا بھئی اگر آپ نے مجھے بتا ہی دیا ہے تو اب آپ انتظار کریں، ایک کراچی کا میں نے پروگرام دیا ہے، میں آ رہا ہوں۔ جب میں کراچی گیا تو میں نے دیکھا کہ اصل ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں تاجروں کی ہڑتال چل رہی تھی، پورے ملک میں ہڑتال ہی ہڑتال تھی، کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا تو تاجروں نے ہڑتالیں شروع کی ہوئی تھی۔ چنانچہ بچہ جب دفتر جاتا تو کوئی آرڈر نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، اور لینے والے پیسے اس کو فون کرتے تھے تو وہ بڑا پریشان ہوتا تھا۔ اب وہ شام کو جب گھر آتا تو بڑا سنجیدہ، اب وہ تو سنجیدہ حالت میں گھر آتا اور بیوی صاحبہ جو تھی وہ بند سمجھ کے انتظار میں ہوتی کہ میاں صاحب آئیں گے تو میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ وہ 2 گھنٹے اس کے انتظار میں بھوک کاٹتی تھی، لیکن جیسے ہی گھر میں میاں داخل ہوتا اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی ہوتی تو بیوی سمجھتی کہ اس کو میرے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اس کو غصہ آتا، میں اس کی چچازاد بہن ہوں، یہ ایم اے پاس ہے تو میں بھی ایم اے پاس ہوں، میرے پاس ایک مال پیسہ ہے، میرے اس کے ببو کے پاس مال پیسہ ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ میں خوبصورت بھی ہوں، یہ کیوں میرے اندر انٹرسٹ نہیں لیتا؟ اب دونوں میں بحث کا سلسلہ شروع ہوتا اور پھر اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے۔ جب میں نے ڈائیگنوز کر دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو میں نے اس لڑکے کو کہا کہ دیکھو بھائی، کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا اس میں بیوی کا تو کوئی قصور نہیں، تم جب اپنے دفتر کا دروازہ بند کرنے لگو نا تو اپنے غموں کو اندر ڈال کے تالا لگا دیا کرو اور گھر آیا کرو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ کہ نبی اسلام کی سنت ہے، اور تم تو سنتوں پہ بڑا عمل کرتے ہو۔ کہنے لگا حضرت میں سنت پہ عمل کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب خامن گھر میں داخل ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی کام میں مشغول ہو اس کو چھوڑ دے، دروازے پہ آئے اور خامن کا استقبال کرے مسکرا کر۔ اس نے کہا جی میں بھی اسی طرح کروں گی۔ چنانچہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، خامد آتا مسکراتا اور بیوی مسکرا کے استقبال کرتی اور مسکراہٹیں ہی پورے گھر میں پھیل گئی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، حضرت ہم جیسا خوش نصیب جوڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو 1 مہینہ ہنی مون پیریڈ میں گزار چکے ہیں۔ ایک مسکراہٹ نے گویا ٹوٹتے گھر کو بچا لیا۔ یہ نبی اسلام کی ایک سنت ہے، اگر ہم تمام سنتوں پہ عمل کریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ 12ویں کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ صدقہ پر مداومت کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ہمیشہ باوضو رہے اور والدین کی فرما برداری کرے۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ولی بن گیا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس کے ماں باپ بدبخت تھے، وہ سور بن گئے، مگر وہ ماں باپ کا اتنا ادب کرتا تھا کہ گھر آتا تو پہلے ان کو کھلاتا تھا، بعد میں خود پیتا تھا، پہلے ان کو پلاتا تھا، بعد میں خود پیتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ اگر ماں باپ کافر ہیں اور ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، تو اگر ماں باپ مومن ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، پھر ہمیں اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ 13واں ہے دوام طہارت، ہر وقت باوضو رہنا۔ چنانچہ بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، باوضو رہنے سے اللہ رزق کے اندر فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا کیا مطلب؟ کہ اللہ شیطان سے بھی بچاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ 14واں ہے چاشت کی نماز، کہ چاشت کی نماز پڑھو، یہ رزق کو کھینچتی ہے، فقر کو بھگاتی ہے۔ 15واں سورہ واقعہ، حدیث مبارکہ میں ہے من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جب کوئی بھی بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ ایک فقیر آدمی تھے، ان کے پاس سیدنا عثمان غنی لان آئے، اور عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، تو عثمان غنی لانوں نے ان کو کہا
کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پیسے دے دوں، آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ سورہ واقعہ پڑھے گی، اللہ ان کو فاقے سے بچائیں گے۔ صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا سورہ واقعہ کے اوپر۔ پھر 16ویں کنجیہ دعا کرنا۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے قرضے کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ نبی علیہ السلام امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو طریقے بتائے جس سے اللہ ان کو رزق بھی دے گا اور ان کو دنیا کے اندر آسانیاں بھی مہیا فرمائے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ گنجے تھے، تو میں ان کو پیار سے کہتا تھا فارغ البال، آپ تو بڑے فارغ البال ہیں، تو چونکہ محبت کا تعلق تھا وہ مسکرا پڑتے تھے۔ اب ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے نا اتنے سارے بال لگوائے ہوئے تھے اور یوں اپنے گنج کو روکا ہوا تھا انہوں نے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بال کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا تم کروڑوں پتی بندے ہو، اگر لگوانے تھے تو سارے بال لگوا دیتے۔ کہنے لگے حضرت ایک بال کا $1 دیا ہے اور یہ $10,000 دے کر میں نے 10,000 بال لگوائے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، اگر اتنے سے بال 10,000 بنتے ہیں تو پھر ایک بندے کے سر کے اوپر تو لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر ایک بندے کے سر کے اوپر لاکھوں بال ہیں تو ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کروڑوں کے حساب سے بال ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک قبیلے کا نام لیا، اس کا نام تھا قبیلہ کلب، بنی کلب۔ بنی کلب جو ہے نا یہ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے، ہر گھر والے بکریاں پالتے تھے۔ ان کی بکریاں اتنی تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتی تھی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بکریاں 12 کلومیٹر میں پوری آتی ہیں ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اس کے معنی اربوں خربوں بال ہوں گے، بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات بنی کلب کی بھیڑوں بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات بہت اہم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ آج رات جب اربوں خربوں لوگ بخشے جائیں گے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ مہربانی فرما دینا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا۔ چند باتیں ایسی ہیں اگر وہ عورت کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ آپ دیکھیں اکثر عورتیں یہ فکریں بولتی ہیں۔ سب سے پہلی بات خامد کو کہتی ہیں تم کسی کام کے نہیں ہو، یہ تو عام سا فکر ہے۔ پھر دوسری بات تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے۔ تیسری بات میں اپنے گھر میں زیادہ خوش تھی، تمہارے پاس آ کے تو میں پریشان ہو گئی ہوں۔ اور چوتھی بات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تمہارے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ یہ 4 فکرے ایسے ہیں کہ جن کو بولنے سے عورت جہنم میں جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم فرما دیں گے۔ تو آج کی رات اس قسم کی غلطیوں کی معافی مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی رات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے پیغام بھجوائے ہیں کہ ہم بیعت کی نیت سے آئے ہیں تو ہمیں بیعت کے کلمات پڑھا دیجیے۔ تو اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، جتنے مرد اور عورتیں سن رہے ہیں سب ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے بہ چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔